الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ آمنو کا یہ معنی ہے، کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ میرے مطلوب آپ ہیں، میرے مقصود آپ ہیں، میرے محبوب آپ ہیں، اب میں پوری زندگی آپ کی محبت میں گزاروں گا۔ جو بندہ یہ وعدہ کر چکا ہو اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو مومن کو چاہیے کہ سنبھل جائے۔ کیوں؟ کہ اب احکم الحاکمین، شہنشاہ حقیقی بندے سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہود سے چند مرتبہ خطاب فرمایا تھا، چند مرتبہ۔ اس پر علماء یہود کو اتنا ناز تھا، اتنا وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیلوڈ ہیں ہم۔ اس لیے چونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، گناہ بھی کریں گے تو ہمیں جہنم کی آگ بس تھوڑا سا جلائے گی، زیادہ نہیں جلائے گی۔ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ چند مرتبہ ان سے خطاب فرمایا تھا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر سوچیں تو ان الفاظ کو پڑھ کر طبیعت سرشار ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک کوئی بڑا افسر کسی چپڑاسی کو بلا کر کوئی بات کہے تو چپڑاسی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بڑے افسر نے آج خود مجھے بات کہی۔ بھئی چپڑاسی کی اس باس کے ساتھ پھر بھی کوئی نسبت ہے؟ ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا نسبت؟ وہ احکم الحاکمین، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ پروردگار عالم براہ راست خطاب کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہم گناہ گار تو وہ کہاں ذات پاک، سبحان اللہ۔ تو براہ راست فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور آگے ایک بات بتائی، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ بات سن کر مومن چونک اٹھتا ہے کہ میرے اوپر پابندی لگا دی گئی، میرا کھانا پینا بند کر دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کریم مجھ سے ناراض ہیں؟ ذہن میں خیال آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو صاف کر دیا کہ دیکھو، نہ تو کوئی بجٹ کی کمی ہے کہ پیچھے گودام میں رزق تھوڑا رہ گیا، اب تم کھانا پینا چھوڑو، فاقے کاٹو تاکہ بجٹ پورا ہو جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے خزانے بے انتہا ہیں، کم نہیں ہوتے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی سزا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو تم سے پہلے والے بھی کرتے رہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بھی وہ عبادت جاری کر دی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم تمہیں پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فائدہ بھی تمہارا ہے ایمان والو، کہ تم روزے رکھو گے، تمہارے اندر صبر و ضبط پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا دل کے اندر ایک دائیا پیدا ہوگا، اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ رمضان مبارک کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ جس طرح پانی کی برسات ہوتی ہے نا، تو ہر طرف پانی پانی، ایک ایک ہفتہ تک ہلکی ہلکی بارش چلتی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا باہر کی چیزیں تو کیا بھیگنا، کمروں کے اندر سوٹ کیسوں میں پڑی چیزیں بھی بھیگ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نمی ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان مبارک کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے والوں کو ہی فائدہ نہیں دیتی، یہ برسات ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیں گے۔ صرف نیک نہیں فائدہ اٹھا پاتے، گناہ گار بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں یہاں پر ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سینکڑوں وجوہات بن سکتی تھی، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، بیوی بیمار ہو جاتی، کاروبار کی پریشانی آ جاتی، کوئی حکومت کی طرف سے نوٹس آ جاتا، تو وہیں بیٹھے ہوتے، وہ جی کیا کریں، مجبور ہیں، نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ٹھیک رکھا اور ہمارے یہاں آنے کے اسباب بنا دیے۔ کتنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہاں آنا آسان فرما دیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کو شہر الغفران کہتے ہیں، مغفرت کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 عشروں کے بارے میں فرمایا، اولھا رحمت، اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اوسطھا مغفرت، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی تو پہلے عشرے میں ہی بخشش ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے، پہلے ہی نیکی کی زندگی گزار رہے تھے، تو رحمت کے عشرے میں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اب ان کو پہلے 10 دنوں میں جو رحمتوں سے حصہ ملتا ہے تو ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا دوسرے عشرے میں اوسطھا مغفرت، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہ نفس سرکش ہے، امارہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کریں مگر سستی غالب آ جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، اس کی غیبت کی، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو ایسے منمانی کرنے والوں کے لیے پھر یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے اس تیسرے عشرے میں ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ اکیلے بیٹھ کے دعا کرتے تو کیا خبر قبول ہوتی نہ ہوتی، جب کئی لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے تو فرمانے لگے دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قبول ہوئی نہیں؟ وہ کہنے لگے اچھا جتنے لوگ ہیں اگر یہ سارے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ مجھے ایک چونی دو، مجمع ایک چونی مانگنے کے لیے آیا ہے، چونی شاید نہ سمجھیں یہاں کے لوگ، جو یہاں کی کرنسی ہے، کوئی ایک نوٹ مانگے اس کا کہ بھئی ہمیں 1 نوٹ دے دو، تو یہ بتاؤ کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو خالی بھیجے گا یا کچھ دے کے بھیجے گا؟ کہ جی چونی تو چھوٹی سی چیز ہے،
وہ دے ہی دے گا، اتنے لوگ مانگنے آئے ہیں، ان کو خالی کیسے بھیجوں؟ اس نے کہا کہ اس دنیا دار بندے کا ایک چونی دینا یہ مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس پورے مجمع کو بخش دینا یہ آسان کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخشے بغیر خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دے دی تو ہم یقین کے ساتھ یہاں وقت گزاریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دینی ہے، اور ہم نے ایک نئی زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ واپس لوٹنا ہے۔ اب کہانی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت کا اس نے حکم نہ مانا تو رب کریم کو تو جلال آنا تھا۔ پوچھا ما منعک اللہ تسجد، بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی میں پستی ہے اور آگ میں بلندی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کیا تو رب کریم کو جلال آیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے اس دربار سے، تو مردود ہے۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، چلا جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت اس وقت جلال میں ہے، تو شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، عذاب کو مؤخر کر دیجئے میرے اوپر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، چلو ہم نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ اب جب اس کو تسلی ہو گئی کہ قیامت تک مجھے مہلت مل گئی تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی کہ اللہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا، میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اب جب شیطان نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور ان کو ناشکرہ بناؤں گا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی پروردگار عالم یہ تو پیچھے پڑ گیا تو راستے سے ہٹا دے گا، تو اس کے مقابلے میں کچھ مجھے بھی طاقت دے دیجئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام تمہاری اولاد اگرچہ گناہ کرتی رہے گی، اگر زندگی میں کسی وقت بھی نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پر آئے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی، میں ان کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا تو شیطان بڑا چیخا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اب میں نے فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیں شیطان کو انسان کے مقابلے میں بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ عجیب مقابلہ ہے نا کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ دوسری بات، ہمارے ساتھ ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا، وہ ضروریات سے فارغ ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ اس کو سونے کی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے ٹائم بھی اس کے پاس خوب فارغ ہے۔ پھر اس کی اولاد بھی خوب بڑھتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ 70 شیطان لگے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کا ایک جتھا، ایک لشکر، ایک گروپ اس کے پیچھے چلتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے مردوں کو بہکاتا ہے۔ تو دیکھو ایک کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہے، ایک کے ساتھ کئی شیطان، تو کام مشکل ہو گیا نا کہ ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور تعداد بھی ان کی زیادہ،
اور وہ ہر وقت بہکانے ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس طاقت بہت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور بندوں کو ایک ایسی نعمت عطا فرما دی کہ میرے بندو، اگر تم اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوگے تو الندم توبتن، تمہارا گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا ہم اس کو بھی توبہ کے طور پہ قبول فرما لیں گے۔ بندہ کئی دفعہ غلطی کرتا ہے نا، اور بعد میں کہتا ہے یار میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ الفاظ جو ہے نا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے برا کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اسی کو ندامت کہتے ہیں۔ یہ ندامت کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں۔ آپ سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، اگر وہ دبا دیں تو بس جتنے میسج آپ نے سلیکٹ کیے سب کے سب ختم، سب ان باکس خالی ہو جاتا ہے، فائل خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ توبہ جو ہے یہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ جس بندے نے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ کیا ہی نہیں ہے ایسا گناہ، ایسے ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ بلکہ اس سے ایک اور درجہ آگے، اگر واقعی شرمندہ ہوا اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے رویا دھویا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا نادم ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، گناہوں پہ رونا دھونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں وہ پروردگار ہوں کہ جب خوش ہوتا ہوں تو بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، یعنی جتنے گناہ تھے سارے گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر بندے کو کہیں گے اے میرے بندے یہ تیرا نام اعمال ہے، اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے، خطائیں لکھی ہوں گی، برائیاں لکھی ہوں گی۔ اس کو بتایا جائے گا اور وہ قبول کرے گا، جی میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، حتیٰ کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بس آج میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگرچہ تو نے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے، مگر ہم نے پردہ پوشی فرمائی، ستاری فرمائی، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے جیسے دنیا میں ستاری کی ہم آج بھی ستاری کرتے ہیں، ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ پھر جو پردہ ہٹے گا اور مخلوق دیکھے گی تو وہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں، تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ کتنا نیک کوئی ولی تھا اللہ کا کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ درج ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ستاری فرما لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک دستور کی بات ہے کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا، تو جو اچھی کوالٹی کی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی خرید کے لے آتے ہیں۔ مثلا چائے کی سیٹ لینا ہے تو اپنے ملک کا بنا ہوا فرض کرو 1000 کا ملتا ہے، تو نہیں، باہر ملک کا اچھی کوالٹی کا بنا ہوا 5000 کا خرید کے لائیں گے۔ بھائی آپ 5000 کا کیوں خرید کے لائے؟ وہ جی امپورٹڈ چیز تھی، ہر وقت ملتی نہیں ہے، اچھی کوالٹی تھی، مل رہی تھی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہنگی بھی ہے تو خرید لیتے ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹڈ چیز کو مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس گناہوں کے ندامت یہ نہیں ہے۔
ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے. وہ عبادت کر سکتے ہیں، بس یہیں تک ہے. لہذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے یہ چیز. یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہے، فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت. تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ چیز کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسوؤں کے اوپر اسپیشل پرائس لگا دیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہ گار بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ جو سمندروں کے برابر ہوگی اس کو بجھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کا سمندر جیسے ہوتا ہے، اتنی آگ ہوگی، اس کو بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جہنمیوں کی سفارش کرو، تو وہ شفاعت کریں گے، اس پر بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ پھر کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت ایک بندہ ہوگا، اس کی آنکھ کا جو پلکوں کا ایک بال ہے نا، وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی محبت میں، آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے یہ بندہ رویا تھا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈر سے اور آپ کی محبت میں رونے والا بندہ ہے. اس پلکوں کے بال کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اعلان کر دیا جائے گا، پلکوں کے ایک بال کی گواہی پر اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، ایک بال کی گواہی پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے جو آنسو ہیں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بھی گناہ کرے گا اور پھر احساس کرے گا کہ میں نے گناہ کر لیا، اور پھر اس پر اس کے اندر ندامت ہوگی، شرمندگی کی کیفیت ہوگی، اور وہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب یہاں سے حق اور باطل کا ایک مقابلہ چل پڑا. آدم علیہ السلام حق پہ تھے، شیطان باطل تھا. اب یہ جیسے دو پہلوانوں میں کشتی شروع ہو جاتی ہے نا، یہ کشتی شروع ہو گئی. چنانچہ ہر وقت شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹائے، اور رحمان کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں. اور ایمان والوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء کو بھیجا کہ ان بندوں کو سمجھاؤ کہ میرے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو انبیاء آئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اور شیطان بدبخت ہمیں بھٹکانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے. تو یہ ایک مقابلہ ہے حق اور باطل کا، اور یہ قیامت تک رہے گا اسی طرح. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شروع سے اسی طرح ٹکراتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں،
اس کو قبول فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ایمان والوں کی بخشش کا بہانہ ہے، یعنی ایک بہانہ بنا دیا تاکہ ایمان والوں کی بخشش آسان ہو جائے۔ اگر آپ غور کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے بخشش کے، تو دل کہے گا کہ واقعی رمضان کا مہینہ آیا ہی گناہگاروں کو بخشنے کی خاطر ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کہیں میلے پر چلا گیا، وہاں اس کی جیب کٹ گئی، واپس آیا، کسی نے پوچھا سناؤ بھائی میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کو تو یہی لگنا تھا نا کہ میری جیب کاٹنے کے لیے یہ مجمع تھا سارا۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بنا دیا، یہ بہانہ ہے اصل میں۔ اچھا دیکھیں کیسے بہانے اللہ نے بنائے۔ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو جا کر قید کر دیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جتنے پہلوان قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب شیطان کو باندھ دیا تو مومن کے لیے آسانی ہو گئی نا کہ بہکانے والا دفع ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ بندہ گناہگار بھی ہو نا، خطا کار بھی ہو، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں ان کے لیے بھی سحری افطاری میں آسانی ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو بندے کے لیے رمضان میں نیکی کرنی آسان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو شیطان پیچھے ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ بھئی رمضان میں گناہ دو وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو پیچھے چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنا کام دکھا جاتے ہیں، شتونگڑے جو ہوتے ہیں، کہ بڑے تو اگرچہ قید ہو گئے لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے تھے بعض وہ بھی نہیں آتے، تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ اب تم نے سحری کر لی ہے، فجر بعد میں پڑھنا، تھوڑی دیر سو جاؤ، خوب نیند طاری کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سحری کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ فجر قضا، رمضان میں فجر قضا۔ تو یہ قضا کس نے کروائی؟ اس چھوٹے سے شتونگڑے نے کروائی۔ یا پھر شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا نفس بھی اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور نفس ہی ایسا مکار ہو جاتا ہے، امارہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفس ہی ہم سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ تو دو وجوہات ہوتی ہیں گناہ کرنے کی، یا تو اپنا نفس ہی اتنا شیطان کا اثر لے لیتا ہے کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں رہتی، اور دوسری وجہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے شیطان وہی ہم سے گناہ کروا دیتے ہیں۔ تو رب کریم نے پہلی رحمت یہ فرمائی کہ شیطان کو باندھ دیا۔ ویسے دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ اگر کوئی دوست کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو جو دوست کا دوست ہوتا ہے نا، وہ مخالف کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑوں اور اس کو کہوں کہ تو وہی اس کی ذرا کٹائی کر۔ ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو کوئی بڑا لڑکا آتے جاتے الٹا سیدھا نام لے دیتا تھا، کبھی کدو کہہ دیتا، کبھی بینگن کہہ دیتا، اور یہ چھوٹا بچہ روتا تھا کہ بھئی یہ مجھے نام لیتا ہے مختلف۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ آتے جاتے یہ لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میرے نام اس نے رکھے ہوئے ہیں، کبھی مجھے کدو کہہ دیتا ہے دیکھ کے، اور کبھی بینگن کہہ دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی آیا اور اس کو بڑا غصہ تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم میرے بھائی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ پھر اس نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور پکڑنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آؤ اور اس کے منہ پہ تھپڑ لگا۔ تو ہم نے یہ تماشا دیکھا کہ بڑے بھائی نے اس لڑکے کو پکڑا ہوا ہے
اور وہ چھوٹا لڑکا اس کے منہ پہ تھپڑ لگا رہا ہے. ہم نے کہا دیکھو بھائی مروانے کا کتنا آسان طریقہ. تو وہ واقعہ بچپن کا آج بھی یاد آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو تو بندوا دیتے ہیں اور مومن کو کہتے ہیں کہ اچھا اب تم خالی ہو گئے ہو اس لیے اب نیکی کر لو اور اس شیطان سے تم اپنا بدلہ لے لو جتنا لے سکتے ہو. تو اللہ رب العزت نے مومن کے ساتھ فیور کی کہ شیطان کو باندھ دیا. دوست ہمیشہ دوست کی مدد کرتا ہے، یہ دستور ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک بندہ تھا اور اس کی لڑائی ہو رہی تھی کسی دوسرے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بندے کی مدد کی، چنانچہ قریب آئے اور انہوں نے بھی ایک مکہ اس بندے کے رسید کر دیا. فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ بس وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ناک آؤٹ ہی ہو گیا، مر ہی گیا وہ بندہ، ایک مکہ لگنے پہ مر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوست دوست کی مدد کرتا ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے پہلا بہانہ تو یہ بنایا کہ شیطان کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا کہ اے میرے بندے تو عام حالات میں جو اعمال کرتا تھا تجھے ایک کے بدلے ایک اجر ملتا تھا. رمضان کے مہینے میں تو جو نیکی کرے گا ہم ایک کے بدلے 70 گنا اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا کہ تاکہ ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہے نا، اب یہ زیادہ نیکیاں کریں گے ان کو اجر زیادہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا بہانہ بھی بنا دیا کہ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا. یہ بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے بنائے ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اللہ نے بہانے بنا دیے مومنوں کو جنت پہنچانے کے. پھر ایک تیسرا کام یہ کیا کہ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو دن میں اس روزہ دار کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، ہوا کے اندر پرندے اور بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اب بتائیں کہ اس مخلوق کو دعا پر لگا دیا، میرے بندے نے روزہ رکھا ہے تو میں اس کی بخشش کی دعا مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی اس جو ہے وہ دعا پر اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں. یہ بھی تیسرا بہانہ بنا دیا. پھر اس کے بعد چوتھا بہانہ کہ بتا دیا کہ ہر رات اور ہر دن میں بندے کے لیے دعوت مستجابہ، دعا قبول ہوتی ہے. نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. فرحت عند الافطار، جب افطار کرتے ہیں نا روزہ اس وقت خوشی ملتی ہے. وفرحت عند لقاء الرحمن، اور جب قیامت کے دن رحمان سے ملاقات ہوگی ایک خوشی اس وقت ملے گی کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی. تو دیکھیں افطاری کے وقت دعا کا قبول ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے. اب اگر کوئی بتا دے کہ جی قبولیت دعا کا وقت ہے آپ دعا مانگو، ہم کتنے توجہ کے ساتھ رو دھو کے دعا مانگیں گے. وہ جی فلاں بزرگ نے بتا دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. اور یہاں تو انبیاء کے سردار اور انبیاء کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو بھئی ہمیں تو پھر خوب دعا مانگنی چاہیے. سچی بات تو یہ ہے ہم جو سارا سال لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں نا یہ فضول بات ہے. کسی کے سامنے شکوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کریم پروردگار نے بتلا دیا تم روزے رکھو گے افطاری کے وقت ہم دعا قبول کریں گے تو ہم افطاری کے وقت دعا مانگیں تاکہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں. کسی اور کے در پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو شکوے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اس در سے سب کچھ ملتا ہے بندے کو. ہاں شیطان بڑا دشمن ہے، بدبخت ہے، وہ بھی پیچھے لگا رہتا ہے.
چنانچہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت عورتوں کو تو افطاری کے تیار کرنے میں لگا دیتا ہے، وہ جلدی نہیں تیار کرتی، لیٹ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ادھر سے آخری آدھا گھنٹہ رہ گیا افطاری کے، اور ادھر سے کام زیادہ سارے رہ گئے، تو بیچاری بھاگی پھر رہی ہوتی ہیں، پانی کہاں ہے، نمک کہاں ہے، مرچ کہاں ہے، پکوڑے بنانے ہیں، تیل گرم کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو کام زیادہ اور وقت کم۔ یہ اس کا طریقہ ہے عورتوں کے ساتھ، اس لیے کہ افطاری تیار نہ ہو تو گھر کی عورتیں نروس ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ افطاری کے وقت ہم گھر کے مردوں کو کیا کہیں گی کہ چیزیں تیار کیوں نہ ہو سکیں۔ مگر اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد کا جو وقت ہے نا، اس وقت تسلی سے بیٹھ کے باتیں کروائے گا، اور وہ کام ہی اس وقت شروع کریں گی جب ٹائم تھوڑا رہ جائے گا۔ اب عقل مند عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ افطاری کا جو کچھ ہے وہ اس طرح تیار کریں کہ روزے کا وقت ختم ہونے سے 15-20 منٹ پہلے وہ سب سامان تیار کر کے فارغ ہو جائیں۔ 15-20 منٹ پہلے، 15-20 منٹ تک تو چیز ویسے بھی گرم رہتی ہے، کہاں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، انسان آرام سے اس کو انجوائے کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ تو عورتیں 15-20 منٹ پہلے تک اپنے سارے جو ہے کام ختم کر کے، پھر وہ جو 15-20 منٹ ہیں گھر کے بچوں کو بھی پاس بٹھا لیں، خود بھی بیٹھتے ہیں سب عورتیں، اور مل کے دعا مانگیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اس سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اتنی برکت ہے کہ ایک لمحہ بندے کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ۔ یہ ایسا وقت ہے کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مانگو جو مانگنا ہے، تو اس وقت میں دعائیں مانگیں، نہ آپ کو ساس کا شکوہ کرنا پڑے گا، نہ آپ کو بہو کا شکوہ کرنا پڑے گا، نہ خامن کا شکوہ کرنا پڑے گا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچی کے رشتے نہیں آتے، بھئی کیوں پریشان ہیں؟ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے خزانے میں تو سب نعمتیں ہیں۔ تو افطاری سے پہلے جو 15-20 منٹ ہے نا، اس وقت خوب رجوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ دعا مانگے کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندہ تھا جس کو ایک چیک بک دے دی گئی اور اس میں 30 جو ہے وہ صفحے تھے، اور دینے والے نے ہر چیک پہ سائن کر دیے۔ اچھا بھئی میں سائن کر کے دے رہا ہوں، آپ نے جتنی اماؤنٹ لکھنی ہے لکھ لو اور کیش کروا لو۔ اگر وہ عقل مند بندہ ہوگا نا تو وہ ہر صفحے کے اوپر اچھی اماؤنٹ لکھے گا تاکہ زیادہ پیسے نکلوا لے، اور اگر وہ اس کے اوپر اماؤنٹ نہ لکھے اور ویسے ہی جا کے جمع کروا دے تو اس کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے، اللہ نے 30 روزے بنائے، ہمیں 30 چیک دے دیے سائن کر کے، بھئی دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اب مانگنا تو ہمارے ذمہ ہے، جتنا چاہیں مانگیں۔ ہم اس وقت بس دسترخوان لگوا کے سامنے افطاری کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم بڑے ترسی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اس وقت ان چیزوں کو دیکھتے رہنے کا کیا فائدہ؟ دعا مانگیں، جب وقت ختم ہو جائے گا تو ان چیزوں کو آپ کھائیں، اللہ کی نعمت ہے۔ مگر ایسا مصروف کر دیتا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں رہتی، بلکہ بعض لوگ تو ایسے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرا آ کے بتاتا ہے بھئی روزہ کھل گیا ہے آپ کچھ کھا لیں، اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس وقت ان کو مشغول کر دیا جائے اور یہ دعا مانگ ہی نہ سکیں۔ یہ کتنی بڑی دشمنی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے افطاری کے وقت میں دعا کے قبول ہونے کا ایک بہانہ بنا دیا، فیصلہ فرما دیا، بندے جو مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایک عجیب بات کہ رات آ گئی، نبی اسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ بعض احادیث میں تو 10 لاکھ کی بھی تعداد آئی ہے۔
اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا، یعنی ایک ایک گھر والوں کے پاس کئی 100 بکریاں ہوتی تھیں، ریوڑ ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ تھا ہی بنو کلب قبیلہ، بکریوں کو پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں نے کئی 100 بکریاں پالی ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ سارے قبیلے والے بکریاں لے کر نکلتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی تھی وہ بکریوں سے بھر جاتی تھی، اتنی بکریاں تھی۔ آپ غور کریں، ہمارے سر کے اوپر بال ہیں، اگر گننا شروع کر دینا تو یہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سر چھوٹی سی جگہ ہے، اگر اس کے اوپر لاکھوں بال ہو سکتے ہیں تو بکری کے تو پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں، تو پورے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ اللہ اکبر! اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہیں تو اگر بکریاں بھی ہزاروں میں ہوں گی تو پھر کتنی تعداد بن جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو جب اتنے بندے جہنم سے بری ہونے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بری ہونا آسان ہے، بہت آسان کام ہے۔ ہم ایک آدمی کو جانتے تھے، وہ کلرک تھا کسی دفتر میں، مگر اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ کوئی کام ہو فائل میرے پاس لے آؤ، میں اس کو کروا دوں گا، اپروو کروا دوں گا۔ پیسے بھی نہیں لیتا تھا لیکن کام کروا دیتا تھا۔ تو میں نے خود ایک مرتبہ اس سے پوچھا آپ نیک آدمی ہیں تو آپ نے کیا اپنے افسر کے ساتھ کوئی بہت دوستی کا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ آپ جو فائل لے کے جاتے ہیں وہ سائن کر دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت صاحب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے افسر کے مزاج کو دیکھتا ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہے اور کبھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس دن یہ خوش ہوتا ہے نا اس دن مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج جو فائل اس کے سامنے جائے گی یہ سائن کرتا جائے گا، اچھا یہ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا میں ان فائلوں کو الگ سمیٹ کے رکھ لیتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں، جب اچھے موڈ میں دیکھتا ہوں یا یہ اپنی بیوی سے اچھے موڈ میں کہہ کے لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں آج وقت ہے، میں اس کے سامنے فائلیں رکھتا ہوں، ساری فائلیں اپروو ہو جاتی ہیں۔ بھائی ایک دنیا کا افسر ہے، وہ اچھے موڈ میں ہے، اس وقت فائل لے آؤ تو وہ فائل پہ سائن کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہیں ایسے وقت میں جب وہ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی، تو بھئی ایسے وقت میں ہم بھی اپنی فائل اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ ہم پر بھی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہمیں بھی جہنم سے بری کر کے اللہ جنت عطا فرما دیجئے۔ ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں نا تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو روزے کی سحری افطاری کے لیے سامان تقسیم کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے رمضان پیکج۔ رمضان پیکج تقسیم کرتا ہے، کوئی 1000 پیکج، کوئی 2000، کوئی 5000، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا پیکج تقسیم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح رمضان آنے پر امیر لوگ غریبوں کو رمضان پیکج دے دیتے ہیں، ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ ہمیں بھی رمضان پیکج کے طور پہ آپ جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ سچی بات ہے اپنے عملوں سے جنت کا مانا مشکل ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اگر آپ رحمت کا فیصلہ کر لیں تو ہمیں جنت آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان میں ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگے ہیں اللہ آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے۔ تو دیکھو ایک اور بہانہ بنا دیا انسان کی بخشش کا۔ پھر جو آخری راتیں ہیں نا، آخری عشرہ، یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا عشرہ ہے۔ اتقم من النار، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ ہم پورے سال میں ایک رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتیں ہی صحیح
کوشش کر لیں. اب کوئی کہے گا جی کہ مجھ سے تو 10 راتیں نہیں جاگا جاتا. چلو بھائی 10 راتوں کی بجائے طاق راتیں 5 راتیں ہی صحیح. اب اللہ کو پانے کے لیے پورے سال میں صرف 5 راتیں ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو 5 راتیں ہیں نا، ان میں سے ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر بنا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کریں کہ 12 مہینے کا 1 سال، تو یہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے. اور عجیب بات کہ اس امت کی عمریں 80 سال کم و بیش ہوں گی، بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں بندے کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک رات میں پوری زندگی کے گناہ معاف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. اچھا، بعض دوست سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا لیلۃ القدر کب ہے. ہاں بھئی، پتہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ہم اگر کوشش کریں تو ہم لیلۃ القدر میں عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں نشانیاں بھی بتائی ہیں. وہ ایسی رات ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، گلیوں کے موڑ کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. کیسے نور کی رات ہوگی بھائی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رات ہے کون سی، مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو محروم بھی نہیں رہنے دیا، اشارہ کر دیا. ہم لوگ اسکول میں جب پڑھتے تھے نا، تو جب امتحان قریب آتے تھے تو اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے تھے کہ سر ذرا اس پیپر کا گیس لگا دیں. اب گیس کیا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کون سا کویسچن آئے گا. کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے تو واقعی ان کے گیس بڑے کامیاب ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے کچھ قریبی دوست ہیں، سارا سال دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور جب وفاق کا امتحان ہوتا ہے تو 1-2 ہفتے پہلے ہمارے جامعہ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں کے اساتذہ سے وہ گیس لگواتے ہیں کہ کون کون سے سوال آئیں گے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تیاری کر دو، اور اللہ کی شان کے وہ تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں، جو جدن پاس ہو جاتے ہیں. تو یہ گیس کئی دفعہ بڑے کام آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھلا تو نہیں بتایا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ جستجو رہنی چاہیے، آگے بڑھنے کی خواہش رہنی چاہیے. اگر بتا دیتے تو لوگ سارا سال آرام سے سوئے رہتے، اور جی لیلۃ القدر آئے گی بس اس رات پہ عبادت کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے جستجو میں تو لگے رہے، مگر ایک اشارہ کر دیا. وہ اشارہ کیا کیا؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. وہ جو رات ہوتی ہے اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب وہ 10 بجے برکتیں شروع ہوتی ہیں، 11 بجے شروع ہوتی ہیں، 12 بجے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات پکی ہے، اللہ فرماتے ہیں حی حتی مطلع الفجر. یہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جب بھی شروع ہوتی ہیں یہ مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ رہتی ہیں. لہذا ایک دستور مل گیا، ہم ہر رات میں جب سحری کرنے کے لیے اٹھیں، وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ کے دعا مانگیں اور سحری کریں، اور پھر سحری کوشش کریں کہ ہم وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ختم کر لیں. اور وہ جو سحری تک کا وقت ہے نا 15-20 منٹ کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اگر ہم نے رمضان کی ہر رات میں ان 15-20 منٹ میں دعا مانگی تو کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا کہ جو لیلۃ القدر کی ہوگی، اور وہ لیلۃ القدر کی جو ہے برکتیں سحری کے وقت تک رہیں گی. تو ہمیں گویا لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کا اور عبادت مانگنے کا ثواب مل جائے گا.
تو اس طرح سے ہم لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو سحری اور افطاری کے یہ دو اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی ساری پریشانیوں کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں. سب مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ ساری پریشانیوں کو ختم بھی کر دیں گے، سب مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرما دیں گے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قبولیت دعا کے اوقات عطا فرما دیے. تو رمضان مبارک کے ان اوقات میں مرد بھی دعائیں مانگیں، عورتیں بھی دعائیں مانگیں. جب مانگیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی. پھر آپ رمضان کے انتظار میں رہا کریں گے. جیسے نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار فرماتے تھے نا، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. پھر ہماری بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم بھی انتظار میں رہیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ رمضان میں جو تراویح پڑھی، تلاوت کی، روزے رکھے، ان کو قبول فرما. 6 مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے رہتے تھے. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کے بخیریت آنے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دے، اگلے رمضان تک پہنچا دے. یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے. تو دیکھیے سحری میں بھی دعائیں قبول، افطاری میں بھی دعائیں قبول. مومن کے تو مزے ہیں، اس کو کہتے ہیں پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں. لطف ہے، مزہ ہے مومن کا. بس احساس کرے کہ اللہ نے کیسا قیمتی وقت عطا کر دیا. اپنے نام اعمال میں جتنی نیکیاں چاہے لکھوا لے، جتنے گناہوں کو چاہے بخشوا لے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں بندے کے اوپر بڑی رحمت کی نظر فرماتے ہیں. اس لیے اس کو نبی علیہ السلام نے شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ فرمایا. شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غم گساری کا مہینہ. چنانچہ بعض لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا وہ غریب لوگوں کی سحری افطاری میں ان کے ساتھ تعاون کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ پورا کھانا ان کو دیں، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، لسی پلا دی، تو ایک گھونٹ پانی کے پلانے پر بھی اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 فرق ازواج مطہرات محسوس کرتی تھیں. پہلا فرق کہ رمضان کے آنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خشیت بڑھ جاتی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کی خوف ہوتا ہے نا طبیعت کے اوپر، رجوع ہوتا ہے زیادہ، تو خشیت بڑھ جاتی تھی. اس میں فرق محسوس کرتے تھے. اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے. بہت زیادہ رمضان کی دعاؤں میں نبی علیہ السلام عاجزی فرماتے تھے، گریہ فرماتے تھے. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں. اور اپنے اہل خانہ کو رمضان مبارک میں عبادت کی کثرت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں یہ اعمال ایسے ہی کریں. اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگیں، گھر والوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی خوب دل کھول کر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنا دیے. سحری میں بھی دعا قبول، افطاری میں بھی دعا قبول. ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں. پھر اگلی بات دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے
کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں. تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا، کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے. تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے. اگر اتنا بھی ہوتا نا تو بہت کافی تھا، مگر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ مہربانی فرمائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپیشل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی خیال نہیں کرتے، جب سر پہ کام پڑ جاتا ہے پھر بھی خیال نہیں کرتے، جب سر سے کام پڑ کے گزر جاتا ہے نا پھر خیال آتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک میں تو خیال نہ کیا، جب چاند نظر آ گیا او جی کل عید ہے، اب احساس ہوا کہ ہم نے تو نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا. تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو گنوا بیٹھے. اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رات بنا دیا، اس کا نام لیلۃ الجائزہ حدیث پاک میں ہے. اس دن جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور ایمان والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور جس طرح رمضان کی راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا تھا، اس لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرما دی کہ چلو بھائی اس رات میں تم کچھ کر لو. اب دیکھیں اللہ نے بخشش کے کیا کیا بہانے بنائے. قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کی انتہا کر دی. اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اس رات کا بھی احساس نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا رمضان تو گزر گیا، اب آج میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. عید کا دن اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے انسان باقی سال بے شک روزے رکھے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ عید کے دن یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا. تو عید کے دن فرمایا تم آؤ اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ کے اندر اور یہاں آ کر تم 2 رکعت پڑھو عید کی نماز. تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ عید کے دن نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے کہ جو اپنی مزدوری پوری کرے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت ملنی چاہیے، بخشش ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ میرے بندے کیوں آج یہاں جمع ہیں؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اچھا یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں عبادی و امائی، اے اللہ آپ کے یہ بندے مرد یا عورتیں سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، آج اکٹھے ہو گئے ہیں آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندو تم مجھ سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، میں آج تمہارے تمام گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز کے بعد بندوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اور فرمایا حدیث پاک میں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اس نے بندے کے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میرا احترام کرتے رہو گے، یعنی میرے حکموں کا احترام کرو گے، ان کی پابندی کرو گے،
تو میں تمہیں فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. یہ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اگر اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے نا تو میں تمہیں کبھی بھی فاسقوں کے سامنے اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہوتے ہیں تو سوچئے پھر ہمیں تو اس وقت میں اللہ سے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، بخشش کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بری کر دیجئے. اچھا، شیطان چونکہ دشمن ہے نا، وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں، او جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں. بات تو بڑی اچھی ہے، نماز آپ ایک نہیں پڑھتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کیوں کریں؟ اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے. ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں. ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامد اچھا ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامد اچھا ہو جائے. میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی، اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دیں اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی. بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے، منگتے جو ٹھہرے، فقیر جو رہے. ہم اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو. جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی. وہ مانگتا ہے، ہر چیز مانگتا ہے. ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا بس یہ مانگتا ہوں. نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں. اللہ کو زور مت دکھائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں. جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما. تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں، اللہ دیتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں.
سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ ہم نے چونکہ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اعتکاف بیٹھنے میں ترجیح دیں گے، تو جو پرانے بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اعتکاف میں باہر، اور نئے ساتھی مسجد کے اندر۔ اب نئے ساتھیوں کو ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا، باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آ کے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، عام حالات میں، پھر رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اور پھر اعتکاف کی حالت، اس میں اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندیدہ بات ہوگی۔ اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں، نہ کوئی پالیٹکس پہ بات کریں، نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں، کوئی بات ہی نہ کریں آپس میں، بس اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کریں، استغفار کا ذکر کریں۔ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں۔ بہت کوئی مجبوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں، کیونکہ عادت ہی نہ بنی ہوتی۔ ذرا کھانے کا وقت ہوا افطاری کا، بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں، اور اتنی طبیعت پہ کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے، چپ رہنا ہے، اور چپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کا ثواب پانا ہے ہم نے۔ اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھائی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس کو بات چیت کو بند کریں۔ اور خاص طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرارت سے بچیں۔ آپ اس کو 10 دن کے لیے فرض کرو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سیل فون کے بند ہونے سے قیامت نہیں آتی ہے، پکی بات ہے۔ جب نہیں تھا اس وقت بھی زندگی گزر رہی تھی، اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی، بلکہ اچھی زندگی گزرے گی، تو پرسکون ہو جائیں۔ بعض لوگ کہیں گے ہم جی بیوی بچوں سے دور ہیں، ہمیں رابطہ رکھنا ہے، تو بھائی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے ان کے جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اور اس کو فل والیوم پہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں، ایک صاحب کا فون بج رہا ہے اور 15 بندے نیند سے اٹھ رہے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ اپنے سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھیں، آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں۔ سیل فونز کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں۔ سمجھے نا؟ سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں، اللہ سے مناجاتیں کریں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس
یہ جو ہال ہے نا، اس سے باہر نہ نکلیں. سنت اعتکاف والے بغیر کسی وجہ کے اس دروازے سے باہر قدم رکھ دیں گے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر آپ کو اعتکاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کی وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا. ان مسائل کو سیکھیں گے، ثواب ملے گا. حدیث مبارکہ میں ہے علم کا ایک باب سیکھنے پر 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے. تو مسائل کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لیے بار بار سپیکر پہ اعلان کریں. کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ عادت نہیں ہے ہماری. الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں. مجمع میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور مسجد کے اندر تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں. یہ محنت کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے. جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کے بہانے بنا دیے. اب دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے. اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے. اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے تو کسی کی بزرگی کا اندازہ لگانا ہوتا تھا تو کہتے تھے جی اس نے تو اپنی زندگی کے 60 رمضان گزارے ہیں، 55 رمضان گزارے ہیں، اتنے رمضان گزارے ہیں. یعنی رمضان کا گزارنا ان کے نزدیک کسی کی بزرگی کا ایک معیار ہوا کرتا تھا. ہمیں اللہ نے ایک رمضان اور عطا فرما دیا. اب ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اس میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. 11 کوكبا 11 بھائی تھے، ستارے جو خواب میں نظر آئے، اور 12ویں خود یوسف علیہ السلام. تو 12 بھائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ان میں رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جب سیزن آتے ہیں نا تو دکاندار لوگ نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام کرتے ہیں. یہی رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے ملکوں میں جیسے عید قریب آتی ہے نا تو یہ جو منیاری والے ہوتے ہیں سارا دن تو یہ گاہکوں میں مشغول رہتے ہیں، اور جب آدھی رات کو گاہک ختم ہوتے ہیں تو چونکہ بہت سارا مال بک چکا ہوتا ہے وہ منگوا کے لگانا بھی ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ پھر جاگ کے رات کو اپنے سامان کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے پھر گاہک آئیں گے. نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام. گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں لیکن کھانے کی بجائے اسی طرح واپس آ جاتا ہے. بھئی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ او جی کسٹمر زیادہ تھے، بعد میں کھا لیں گے، سیزن ہے. میں نے کہا کہ میں ذرا اس وقت میں اپنے بزنس کا دھیان کر لوں. تو جب سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بزنس کے پروفٹ کو زیادہ پانے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے مومن کا بھی سیزن بنا دیا، نیکیوں کا سیزن. تو بھائی ہم بھی اپنی ضروریات کو کم کر کے جتنا اس میں نیکی کما سکے اتنا کمانے کی کوشش کر لیں. اللہ تعالی ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرمائے. عورتیں اپنے گھروں میں عبادت میں وقت گزاریں. بعض عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. عورتوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کے بھی مسائل ہیں. جو نماز پڑھنے کی ان کی جگہ ہے وہیں پہ اپنا وقت گزاریں، ان کو بھی ثواب ملے گا. تو رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون. اور تقوی پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہونے سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ تقوی سکھانے کے لیے آیا، اور تقوی سیکھ کر ہم کیا بنیں گے؟ اللہ کے ولی بنیں گے. تو یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا ولی بنانے کے لیے آیا ہے. اب بننے کی کوشش کریں، جتنا ہم اللہ سے دوستی لگا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، اس کو اتنا بڑھانے کی کوشش کر لیجئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو متقی ہوتا ہے نا اسی کے عملوں کو اللہ قبول کرتے ہیں. متقی بندے کے عملوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں. قرآن پاک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا بس اس کی تو کشتی کنارے لگ گئی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. وہ تو خوش نصیب انسان کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. تو رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا مقبول بنانے کے لیے آیا ہے. اس لیے اس مہینے میں خوب عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے رحمتیں مانگیں، اللہ سے برکتیں مانگیں، اور اس مہینے کو اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ سمجھیں. اس کے ایک ایک منٹ کو قیمتی اثاثہ سمجھیں، ضائع نہ ہونے دیں. جیسے بخیل آدمی ایک ایک پیسے کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، ہم اسی طرح روزانہ ہر منٹ کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کریں. ہمارے اکابرین تو رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے تھے اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کو مؤخر کر دیا کرتے تھے کہ بھئی رمضان کے بعد بات کریں گے. اور اس مہینے میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے، کیونکہ آج دنیا کی محبت وہ دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے اور اللہ کی محبت سے دل خالی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے. جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ایک دفعہ مل گئی نا، بس آپ سمجھیں اس کی آخرت سنور گئی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت بھی عجیب نعمت ہے، عجیب چیز ہے. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے علاقائی زبان میں کچھ اشعار لکھے. بہت سارے حضرات سمجھیں گے اور کچھ حضرات ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکیں، تو وہ بعد میں سمجھ لیں. مگر ذرا دیکھیے ان کے دل میں اللہ کی کیسی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں رچ کے انہوں نے یہ بات کہی. فرماتے ہیں میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، یعنی اے اللہ میرا عشق بھی آپ ہیں اور میرے یار بھی آپ ہیں. میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میرا جسم بھی توں، میرا روح بھی توں، میرا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی توں،
میرے فرض فریضے حج زکاتاں سوم صلات اذان بھی تو، میرا زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو، میرا سانول مچھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، آس امید یعنی میں جو کسی سے امید لگاتا ہوں، کھٹیا وٹیا سے مراد میں نے جو زندگی میں کمایا ہے، تکیا مان تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو میری شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا در بھی تو درمان بھی تو، میری خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، کہ اے غلام فرید اگر اللہ تجھے قبول کر لے تو سرکار بھی تو سلطان بھی تو، یہ نعمتیں تجھے اللہ اپنی اس محبت کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، اور متقی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور جو قبول ہو جائے یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو عزتوں کا تاج عطا فرماتے ہیں، اور اس کو دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت کی عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہ عہد کریں کہ اے اللہ اس وقت کو ہم آپ کی عبادت میں گزاریں گے، اور آپ سے ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ بھکاری ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، سخی کا دروازہ ہوتا ہے نا، تو اس کے دروازے پہ ایک بھکاری نہیں ہوتا، مجمع لگ جاتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے خالی نہیں لوٹیں گے۔ تو ہم مختلف جگہوں سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں سخیوں کے داتا کے دربار پر، یوں سمجھ لیں، یعنی جو دنیا کے سخیوں کا بھی پروردگار ہے نا، ہم اس کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، بس مانگنا ہمارا کام ہے، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اس دل کو ہم اللہ سے زندہ کروائیں، ذاکر بنوائیں۔ یہ پتھر دل ہے یہ نرم ہو جائے، یہ مردہ دل ہے یہ زندہ ہو جائے، یہ سیاہ دل ہے یہ منور ہو جائے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ کی محبت اس میں رچ بس جائے۔ بس ہم اللہ سے یہ دعائیں مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے چند دن ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کے در پہ اکٹھے ہوں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے،
دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ، کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ایک بار پھر یہاں پہنچا دیا۔ اللہ، اس حاضری کو قبول فرما، اس حاضری کو قبول فرما، اللہ اس حاضری کو قبول فرما۔ اللہ، آپ نے آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ نے رکاوٹوں کو دور فرمایا، آپ نے ہمت، ارادہ اور توفیق دی، آپ نے اسباب میسر فرمائے، اور اللہ ہم پہنچ گئے، اللہ ہم پہنچ گئے، اللہ ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، خطا کار و گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ، توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ توبہ کرنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں۔ توبہ کرنا بھی نہیں آتا، معافی مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ، توبہ کرنا سکھا دیجئے، معافی مانگنا سکھا دیجئے۔ اللہ، توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، اللہ آج معاف فرما دیجئے۔ اللہ، دل سے اقرار کرنا چاہتے ہیں، جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو دیا بہت کافی تھا۔ اللہ، ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اللہ ہماری زندگی بدل چکی ہوتی، ہمارا دل روشن ہو گیا ہوتا، ایمان مضبوط ہو گیا ہوتا، نمازیں بہتر ہو گئی ہوتی، اخلاق بہتر ہو گئے ہوتے۔ اللہ
اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم ٹال مٹول کرتے رہے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لطفت ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کوئی امیر کسی غریب سے کہے کہ فلاں وقت پر آ کر مجھ سے مل لینا، وہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے بچوں سے کہنے لگتا ہے آج تو سیٹھ صاحب نے بلایا ہے، آج تو میں کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ اللہ ہم میں سے کوئی آپ کے بلائے بغیر نہیں آیا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے، اللہ خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے گا۔ اللہ مغفرت دے دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے، اللہ مغفرت دے دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے، اللہ مغفرت دے دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے، اللہ مغفرت دے دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے۔ اللہ یہ جو 10 دن آپ نے عطا فرمائے، ایک ایک لمحہ صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ناقدری سے بچا لیجئے، اللہ ناقدری سے بچا لیجئے، اللہ ناقدری سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دیجئے، اللہ اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دیجئے۔ رب کریم اللہ ہمیں اپنے کرم سے ایسے صالحین کی صحبتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اس قابل نہ تھے کہ آپ کے ایسے بندوں کے قدموں میں بیٹھتے اور ایسی صحبتوں میں بیٹھتے۔ اللہ جب آپ نے بلا لیا ہے اور آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اللہ اب نامراد نہ فرمائیے، اب بامراد کر دیجئے، اب کامیاب کر دیجئے۔ اللہ فقیر ہیں، جھولیاں پھیلائے ہیں، اللہ یہ طاق رات ہے، اللہ یہ طاق رات ہے، آخری عشرے کی پہلی رات ہے۔ اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا، ہم سب کو آزاد کر دیجئے، ہم سب کو آزاد کر دیجئے، ہمارے بچوں کو بچیوں کو آزاد کر دیجئے، ہمارے والدین کو آزاد کر دیجئے، ہمارے بھائیوں بہنوں کو آزاد کر دیجئے۔ اور اللہ آپ کے محبوب نے تو ان لفظوں میں آپ سے رحمت مانگی تھی کہ اللہم ان تغفر فاغفر جما وای عبد لک ما علما۔ اللہ بخشنا ہے تو سب کو بخش دے، ایسا کون سا بندہ ہوگا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا۔ اللہ آپ کے محبوب کے ان لفظوں کا واسطہ، ان کی مناجات کا واسطہ، ان کی دعاؤں کا واسطہ، ان کے اللہ قربانیوں کا واسطہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر، نفوس کے اندر اندر جو میل کچیل گھسا ہوا ہے، عافیت کے ساتھ اس کو پاک صاف فرما، عافیت کے ساتھ اس کو پاک صاف فرما۔ اللہ ہمارے جو ساتھی کسی بیماری وغیرہ کے سبب سے نہ آ سکے، اللہ ان کو یہاں کی خیرات میں برابر کا شریک فرما اور ان کو مکمل صحت و عافیت عطا فرما، مکمل صحت و عافیت عطا فرما۔ رب کریم اللہ اس مسجد کی خدمت کی جماعت اور اس شہر کے احباب کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ یہ دروازے کھول دیتے ہیں، دنیا بھر سے ہم فقیر اور محتاج آ جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے ایمان کو اعلیٰ درجات، ان کو ایمان کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں دنیاوی ضرورتیں بھی آپ ہی سے مانگیں گے۔ اللہ آج حضرت نے صاف فرمایا، اللہ ہمیں آپ سے سب کچھ مانگنا ہے، اللہ ہم آپ سے سب کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما۔ اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، اللہ آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ اپنے غضب سے بچا لیجئے، اپنے غصے سے بچا لیجئے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے، اپنی سزا سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنی نگاہ سے نہ گرائیے اور اپنے نیک بندوں سے نگاہ سے اللہ ہمیں نہ گرنے دیجئے۔ اللہ ہمیں بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت کی صحت اور عافیت کے ساتھ
ساتھ اللہ ان کے سائے کو دراز فرما، اللہ ان کے سائے کو دراز فرما، ان کے تمام متعلقین کو اللہ عزتیں عطا فرما، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرما۔ اے رب کریم پوری امت کے حال پر رحم فرما، پورے عالم میں امت پریشان ہے، اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ امت کی ذلت کو عزت سے بدل دیجئے، خوف کو امن سے بدل دیجئے، اللہ اللہ ظلم کو انصاف سے بدل دیجئے، اللہ اپنے کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔